بسم الله الرحمن الرحيم. ملا جی کہ ایک تو نماز بیان السطر للرجل کہ مرد کی سطریں کیا ہے اس سے اور جو نہیں کرتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو یہ آیات ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ اس میں دو آیتیں ہیں اور ان دونوں میں نگاہ اور ضروری حصے کو چھپانے کا حکم ہے. پھر ملا جی کہ اس تفصیل کے بیان سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے اور وہ تمہید ہے کہ نگاہ کے جو مسائل ہیں چار طرح کے. ایک تو مرد کا دیکھنا مرد کو، دوسرے مرد کا دیکھنا عورت کو، تیسرے عورت کا عورت کو دیکھنا، چوتھے عورت کا مرد کو دیکھنا. تو یہ کل چار جو ہے نفس کے اس میں ہے. تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. مرد کو مرد دیکھے تو اس سے کہ مرد کے درست ہے حلال کہ دوسرے مرد کو ناک کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو مرد کی سطر مرد کے لیے یہ ہے کہ جو ہے آپ کے ناف سے گھٹنے تک یہ گھٹنا داخل ہے. اسی طرح عورت عورت کو دیکھے تو بھی یہی حکم ہے. یعنی ایک عورت دوسری عورت کو دیکھنے جہاں تک جا سکتی ہے وہ ناک سے لے کے گھٹنے تک. جہاں تک کہ مرد کو عورت دیکھے تو اس کی تفصیل صحیح یہی ہے. یعنی ایک عورت ایک مرد کے بدن کے حصے کو دیکھ سکتی ہے. وہ ناک سے لے کر گھٹنے تک کے علاوہ نگاہ ڈال سکتی ہے عورت اجنبی مرد. اسی طرح کہتے ہیں کہ مرد عورت کو دیکھے تو اس کی کل چار صورتیں ہیں. یہ مرد کسے دیکھ رہا ہے؟ عورت کو دیکھ رہا ہے. اگر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے یا اپنی باندی کو دیکھ رہا ہے یا اپنی محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا دوسرے باندی یا اجنبی عورت کو دیکھ رہا ہے. تو ان سب کے نظر کے احکام الگ الگ ہیں. اگر مرد اپنی اور باندھی تو پورے جسم کو دیکھنا کوئی چیز حرام نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ فرض کو بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ مرد اپنی مرد یا دوست باندھی ہے. اور وہ حکم یہ ہے
کہ یہ مرد اپنے محرم خواتین کو یا دوسرے کی باندھی کو چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہتھیلی دیکھ سکتا ہے، دونوں قدم سب اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یعنی ناف سے لے کے دونوں جو ہے تک نہیں دیکھ سکتا، نہ پیٹ دیکھ سکتا نہ پیٹھ دیکھ سکتا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، کہتے ہیں اجنبی عورت کو اگر اجنبی مرد نگاہ وہاں تک ڈال سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ سراپا وجود کو نہیں دیکھ سکتا سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدموں، اور کہتے ہیں اس کا تفسیر مشہور فقیر صاحب بڑی تفصیل سے بیان کیا اور اس آیت کو بطور استدلال انہوں نے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ اجمالی تفصیل معلوم کر لی تو اس کے بعد عرض گزار ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا کہ نگاہ پست رکھیں اور ناموس کی حفاظت کریں۔ اللہ کا یہ فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس میں یہ دو حکم دیے گئے۔ یہاں کہتے ہیں کہ نگاہ نیچی رکھنے سے غض بصر سے کیا ہونا، یعنی ان تمام چیزوں جن کا دیکھنا حرام ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہر وقت نگاہ نیچی رکھے ایسی چیزوں سے جن کا دیکھنا ہے، اور جو ہے وجوب کے لیے ہے، اور کلمہ جو ہے یہاں پہ جو من ہے یہ تبلیغ کے لیے ہے، اس سے زیادہ کلام اور اضافے کی کوشش نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ بندہ نگاہ کو نیچی رکھے، اور نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب یعنی بعض چیزوں سے نگاہ نہ ڈالے۔ اس لحاظ سے یہاں پہ بعض چیزوں کو ان کو نہ دیکھے، اور جو چیزیں حرام جو چیز تو اسی کو تفصیل کہ مرد ایک مرد کو سرہ سے لے کے ناک سے نیچے سے لے کر وہ اسی طرح اور اسی طرح آپ کے پیٹھ اور پیٹ دیکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اجنبی آزاد خاتون کو بالکل نہیں دیکھ سکتا، بس اگر وہ شہوت سے محفوظ ہو تو چہرے اور ہتھیلی اور قدم کے علاوہ نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اگر اندیشہ ہو شہوت کا تو چہرہ قدم اور ہتھیلی بھی نہ دیکھے۔ اس اعتبار سے یہ آیت ان تمام مسائل کو اپنے جلب میں لیے ہوئے ہے۔ زیادہ واضح بات یہاں ہے اجنبی خاتون کو دیکھنا، وہ اگر شہوت سے ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کلام کا جو طرز ہے اس سلسلے میں اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ قاضی اور جج معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، اسی طرح گواہ کو دیکھنا
اسی طرح جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، یا کوئی شخص بالی خریدنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اور طبیب جو ہے مرض کی ضرورت کی جو جگہ ہے اس کو ضرورت کی بنیاد پہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس حساب سے ان چاروں کے لیے چہرے کے اجنبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا جائز، چاہے شہوت کا اندیشہ کیوں نہ ہو، یعنی شہوت یعنی جج اور شاہد اور طبیب یا خریدار کرنے والا، یہ چاروں لوگ اجنبی عورت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے اندیشہ شہوت ہی کیوں نہ ہو، چونکہ یہ ضرورت ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ طبیب کے لیے مرض کی جگہ کو بقدر ضرورت جائز ہے، وَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ، چاہے کسی انداز شہوت کیوں نہ ہو۔ لیکن جہاں تک ایک بات اہم یہ بھی بتاتے ہیں ملا جیون علیہ الرحمہ، وَأَمَّا حُرْمَةُ النَّظْرِ الْأَمَارِضِ، اور امرد لڑکوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ امرد لڑکوں کو دیکھنا شہوت سے یہ حرام کیوں ہے؟ چونکہ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں اور احادیث موجود ہیں، اسی طرح قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ تو علت جو شہوت جو ہے وہ علت ہے۔ اسی طرح فقہی کتابوں میں بھی اس مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور فتوے سے فقہی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ چاہے خاص طور پہ اس سلسلے میں کوئی اثر وارد نہ ہوا، لیکن اصولی اعتبار سے ہماری کو دیکھنا اور ان سے تنہائی اختیار کرنا یہ شدید طور پہ حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میں نماز پڑھتا جماعت کے ساتھ، تو اگر کسی ایک شخص کے پہلو میں دوسرے دن کھڑا ہو گیا تو والد صاحب تھپڑ رسید کرتے، تنبیہ کرتے، تو گویا یہ تعدیبی کاروائی ہوتی تاکہ میل جول خواہ نہ بڑھے۔ اور یہ بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے محفوظ رہنا انہی اسباب کے لیے ضروری ہے جو شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں من ابصارہم فرمایا، تو الامام الزاہد کہتے ہیں کہ آیت میں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بحفظ الفروج، دوسرا حکم اس میں دیا گیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کریں، حفظ الذکری عن الجماع، اس سے حفاظت کریں، ولا بد من استثناء ازواجہم، البتہ اس میں استثناء ضروری ہے، یعنی اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں سے یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو یہ گویا یہ مستثنا جو ہے شاذ اور نادر کی طرح ہے۔ جہاں تک مسئلہ غصب کے سلسلے میں جو استعمال ہوا ہے وہ مطلق ہے، تو پہلے کو معروف چیز کے ذریعہ مقید کیا اور دوسرے کو کیوں؟ اس واسطے کی نظر جو ہے وہ چاروں طرف پڑتی ہے، اس لیے دیکھنا اجنبی عورت کا اس کے چہرے کو اور اس کی ہتھیلیوں کو اور اس کے قدموں کو، اسی طرح محرم عورتوں کے سر کو اور سینے کو اور پنڈلیوں کو اور جو ہے بازوؤں کو دیکھنا جائز، برخلاف جہاں تک
فروش کا معاملہ ہے تو وہ الگ چیز ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ نظر سے استثناء پایا جاتا ہے، اسی طرح فرض کی حرمت میں بھی استثناء ہے، یعنی سوائے اپنی بیویوں اور مملوک عورتوں کے. اس کے علاوہ جو ہے فرض کی حفاظت ضروری ہے. کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے یہ فروج سے سطر فروج مراد ہے، یعنی ان کا ڈھانکنا ضروری ہے، جیسا کہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ سطر فروج ما لواحقها، یعنی فرج کو آس پاس تمام چیزوں کے ساتھ ڈھانکنا ضروری ہے، یعنی اسی کو اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ناف سے لے کر رکوے تک سب اسی میں شامل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کشاف میں ہے ابن زید سے ہے کہ کل ما فی القرآن من حفظ الفروج فهو عبارہ، کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں حفظ فرج کا استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد جو ہے آپ کے زنا سے بچنا ہے، اور اس میں پردہ کرنا ہے، اور یہی بات زاہدی نے نقل کی ہے. اور اللہ نے جو حکم بیان کیا غض بصر کا، پہلے غض بصر کو بیان کیا، اس کے بعد حفظ فروج کو بیان کیا. کیوں؟ اس واسطے کہ عدم حفاظت فروج جو ہے عدم غض بصر سے ہوتی ہے. نظرۃ فابتسامۃ فموعد فکلام، تو یہ سب مرحلے ہیں. اولی طور پہ پابندی لگا دی گئی کہ نہ دیکھیں گے نہ آگے بڑھیں گے. اب کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ بچے جزا سے بڑی ہو رہی ہو، جسے فقہا کی اصطلاح میں مشتہات کہتے ہیں، کہ ادھر میلان اور رجحان ہونے لگے تو اس سے بھی ضروری ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے نگاہ کا نیچے رکھنا. اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں دو مسئلے بیان کیے گئے کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ غیر کو نہ دیکھیں، اسی طرح آپ کے غیر کو اس کی طرف دیکھنا، دونوں ناظر اور منظور دونوں منع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازکا لہم، یعنی پس نگاہی اور حفاظت ناموس جو ہے یہ پاکیزہ اور طہارت بخشنے والی ہے گناہوں کی آلائش سے. اور فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے کہ اس اعتبار سے انسان کو پرہیز رکھنا چاہیے، ہر حرکت اور سکون پہ جو ہے نگاہ رکھنی چاہیے، اور اللہ کا خوف طاری رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کے بعد مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ نگاہ نیچی رکھے اور ناموس کی حفاظت کریں، اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اس میں بھی گفتگو وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، یعنی نگاہ نیچی رکھیں، اور جو ہے وہ نگاہ ظاہر ہے کہ متعلق ہے ان لوگوں سے جو جہاں دیکھنا حرام ہے، اور اسی طرح محارم کو دیکھنے کا مسئلہ، عورت کو دیکھے، یہ سارے مسائل یعنی آپ کے ناک کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک. وہ فی النظر الی الاجنبی الرجل، اجنبی مرد کو دیکھے، یہ بھی بیان کیا جا چکا. اگر شہوت سے محفوظ ہو تو پورے بدن کو دیکھ سکتی ہے سوائے گھٹنے اور ناف کے حصے سے علاوہ نگاہ ڈال سکتی ہے. اس میں فرق ہے مرد اور عورت میں، دونوں کے صنفی اعتبار سے فرق ہے، اس واسطے اس میں گنجائش ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کتاب الخنسہ میں مبسوط کی کتاب الخنسہ میں یہ عبارت درج ہے فَنَظْرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ
بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه، کہتے ہیں کہ عورت کا مرد اجنبی کو دیکھنے کا مسئلہ ایسے ہی ہے جس طرح مرد جو ہے اپنی محرم خواتین کو دیکھ سکتا ہے. لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلب، اس واسطے کہ نگاہ جو ہے دوسری صنف کو دیکھنے میں زیادہ جو ہے محبت رکھتی ہے. اور ایک روایت میں ہے نظر المرأة إلى المرأة أيضا كنظر الرجل إلى محارمه، ایک عورت دوسری عورت کو اتنا ہی حصہ دیکھ سکتی ہے جتنا حصہ ایک مرد اپنے محرم خواتین کو دیکھ سکتا ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں عورت اجنبی مرد کو اگر دیکھے تو اس کا حکم ہے شہوت سے نہ ہو، اور اگر شہوت ہو تو اس کو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت اجنبی مرد کو صرف دیکھے، اور حفاظت یہاں حکم ہے، اور اسی طرح فرج کی حفاظت کرے. تو اس معنی کا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے شوہروں سے تو مستثنا ہے، اسی طرح باندی جو ہے اپنے آقا سے مستثنا ہے. اور نگاہ کا مسئلہ اور فرج کا مسئلہ، یہ دونوں جہاں حرام ہے وہیں دیکھنا حرام ہے، اور جہاں حلال ہے کہ شوہروں کے ذریعہ یا غلام مالک ہو باندی ہو، یہ باندی کا مسئلہ الگ ہے اور بیوی کا مسئلہ الگ ہے. اسی طرح آپ کے وہ واقعہ کہ جب کوئی اندھی ہو یا دیوانی ہو تو بھی اسے دیکھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس میں اور ام مکتوم جو ہے ابن ام مکتوم کا وہ قصہ، جب سیدہ محترمہ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے اور یہ بیچارے نابینا تھے، جب وہ آئے تو آپ نے ان دونوں جو ہے حرم کو حکم دیا کہ پردہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم کیا پردہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم تو دیکھ رہی ہو. اس واسطے ان مسائل میں احتیاط ضروری ہے. آج کے اس ماحول میں جو مرد و زن کا زیادہ تر ملنا ہوتا ہے، اس ماحول سے پرہیز کرنا اور شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور بھی اس سلسلے میں مزید احکام ہیں جو دوسری نشست میں عرض کیے جائیں گے کیونکہ یہ وقت ختم ہو رہا. جی حضرات.